نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم. آج کے درس میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 شامل ہیں، اور یہ سورۃ الجمعہ خاص طور پر ان مفسرین کرام کے زاویہ نگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کو کتاب تبدیلی اور قانون انقلاب سمجھتے ہیں. وہ مفسرین کرام سورۃ الجمعہ کو اپنے تحقیق اور دانست کے مطابق قرآنی حکمت انقلاب سمجھتے ہیں کہ اس میں انقلاب کی حکمتوں پر بیان کیا گیا ہے کہ تبدیلیوں میں کیا حکمتیں پیش نظر رہنی چاہیے ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمام بندوں میں سے صرف تم اللہ کے ولی اور دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو، اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ اللہ اور اس کی صداقت کا جھوٹا دم بھرنے والے کبھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو انہیں موت کے تصور سے ڈراتے ہیں، اور وہ زندگی کے مہلت کو غنیمت سمجھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ان سے کہہ دو اے نفس پرستو جس موت سے تم اس قدر بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ کچھ تمہیں چھوڑ نہ دے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، ایک دن ضرور آئے گی پھر تم اس خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تم کو اس سے آگاہ کر دے گا. یہاں اس آیت کے تحت جو آیت نمبر 6 ہے اس میں یہ معاملہ
اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے صرف کسی مذہب کا پیروکار بن جانا یا کسی دین کے دعوے دار بن جانا کافی نہیں، بلکہ اسے اس دین کے پیروکار بننے یا کسی کتاب کے حامل ہونے کے لیے عملی آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہودیوں کی عمومی عادت یہ تھی، جو وہی بیماری پھر بعد میں عیسائیت کو بھی منتقل ہوئی۔ ابتداً اس زمانے میں جب یہودیوں کی نافرمانیوں اور ان کی سرکشیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرمائی، تو وہ انہیں راست بازی اور راہ راست پر آنے کی دعوت اور تلقین کرتے رہے، لیکن ان کی طبیعت کو یہ گوارا نہیں تھی، تو انہوں نے ایک گمان اپنے لیے متعین کر دیا کہ ہمارے سوا اللہ رب العزت کے محبوب کوئی نہیں ہے، اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے۔ تو اس دعوے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ واقعتاً اللہ رب العزت کے اصولوں اور ضابطوں کی پیروی کیے ہوئے ہوں، ان کے پرکھنے کی اور ان کی صداقت اور سچائی کی بہترین علامت یہ ہے کہ وہ کبھی موت سے خائف نہیں ہوں گے، موت سے نہیں ڈریں گے۔ اور موت سے نہیں ڈرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موت سے انسان کو ڈر اس وقت رہتا ہے جب انسان اپنے اخروی زندگی کے لیے کوئی کردار اور عمل نہ کر چکا ہو، اس کی اخروی زندگی کے لیے کوئی اعمال کا بہترین ذخیرہ نہ ہو، اسے اپنے اعمال اور کردار پر خوب آگاہی ہو کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کچھ بنا کے بھیجا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیا رہا ہے، میرا عملی رویہ کیا رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ اس کو پتہ ہو تو پھر وہ اپنے موت سے گھبراتا ہے کہ میرے موت کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جس طرح عموماً ہمارے یہاں جو لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہو اور لاقانونیت میں ملوث ہو، وہ لوگ ہمیشہ ہم وقت اداروں کی گرفت سے پریشان رہتے ہیں، قانون نافذ کرنے والی قوتوں سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور ان کو وہ پریشانی اس لیے لاحق رہتی ہے کہ اس کے گریبان کے اندر کے معاملات اس پر آگاہی رکھتا ہے وہ کہ میں نے کیے کیا ہے، میں کس کردار کا حامل ہوں، اور جائے گا کہ میرے اوپر گرفت آئے تو میرا سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ لہٰذا اس لیے وہ ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں، اور موت سے خائف ہونے کی بنیاد پر پھر وہ کبھی ان پیغامات کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر ظلم اور جبر مسلط کیے گئے، انہوں نے قتل تک کو اپنے لیے گوارا کیا، لیکن اس پیغام سے اور پروگرام سے پھر جانے کو گوارا نہیں کیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے عام انسانیت کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات اور ان کی اپنی دشواریاں اور پریشانیاں اور مشقتیں اور ان کے صحابہ کرام کی مشقتیں اور پریشانیاں اور ظالموں کے جبر و تسلط اور ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی مثال پیش فرمایا۔ یہ دونوں بطور مثال پیش کیے ہیں لوگوں کے سامنے، ایک قریش کو اور ایک آرین قوم کو۔ ان دونوں کو بطور مثال پیش کیا کہ وہ جب حق کے راہ کے راہی بنے تھے تو پھر حق کے راہ کے راہی بننے میں انہیں ایک ہی چیز درکار تھی، اور وہ رضا ہے خداوندی، کہ اللہ رب العزت کی رضامندی اسے حاصل ہو جائے، پھر کوئی بھی چیز اس کی قیمت میں جائے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس رضامندی کی قیمت اگر اس کی جان بھی بنے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اسے سستا سودا سمجھتے تھے اللہ کے ساتھ، کیونکہ ویسے بھی اللہ اور ان کے نیک بندوں کے درمیان اس کے جان اور مال کے عوض سودا ہوتا ہے کہ اس کے جان اور مال دونوں اللہ کے لیے ہو، اور اس کو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اللہ کی رضامندی اور روز آخرت کے انعامات سے نوازے، اور دنیا میں اگر وہ اپنی اس ذمہ داری نبھانے کی بنیاد پر کامیابی پا جائے تو دنیا کی عزتیں بھی اس کے لیے اللہ کے انعامات کی صورت میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو مثالیں
انسانیت کے سامنے پیش کی، اور یہودیوں کے کردار بھی پیش کیا کہ جب انہیں کسی قوم کے لڑنے کے لیے حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیادت اور رہنمائی میں، تو ان کی طرف سے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، نعوذ باللہ تم اور تیرے رب ان کے ساتھ جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں کھڑے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دماغوں پر دو چیزیں اثر انداز ہو گئی تھی، ایک دنیوی آسائشیں اور دوسری بزدلی، کیونکہ انسان کو دنیا کی لالچ اور بزدلی یہ دونوں چیزیں موت سے ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے حقائق کے میدان کو چنا اور میں نے سچائی کے راہ کو اختیار کیا تو پھر لا محالہ میرے لیے موت ہوگا، کیونکہ جن حقائق کو اور جن سچائیوں کو میں بیان کرتا ہوں وہ حقائق اور وہ سچائیاں ان لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے جن لوگوں نے قوم کو دائمی تاریکیوں میں اور فراڈ اور دھوکوں کے درمیان پھنسا کے رکھا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں ان کے پھیلائی ہوئی اندھیروں سے، تاریکیوں سے اور ان کے جھوٹ کے بنائی ہوئی عمارتوں اور محلات سے ان کو سچائی کی دنیا میں باہر نکالوں گا تو وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کی ایک دنیا قائم کی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، وہ ہمیں قتل کریں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے یا دنیا کی آسائشوں سے اپنے لیے کچھ متعین کرنا ہے تو پھر ہم نے سچائیوں کو نہیں چھیڑنا ہوگا، ہم نے حقائق کو نہیں چھیڑنا ہوگا۔ لہٰذا جب بزدلی اور لالچ انسان کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو ان کی عملی زندگی یہودیوں جیسے ہو جاتی ہے، اور یہودیوں نے یہی کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں لڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تیرا رب جا کے اس قوم سے لڑو، ہم یہی کھڑے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بزدل اور لالچی قوم کے طور پر یہودیوں کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت کے فرامین اور حقائق شناسی اور حقائق رسائی کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا، اور کہا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے آپ کو حقیقت پسند کہتا ہے یا سچا کہتا ہے تو اس نے اپنی وہ حقیقت پسندی اور سچائی حقیقت کے میدان میں عمل کی صورت میں پیش کرنے ہوں گے، محض دعوے داری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ان کے لیے معیار یہ قائم کیا کہ اگر وہ اپنے دعووں کو بنیاد بناتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے قریب ہیں، جیسے کہ ان کے دعوے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد تو وہی یہودی خیالات اور یہودی تعلیمات پھر عیسائیت پر بھی اثر انداز ہوئی۔ جو کچھ کردار کے مالک یہودی تھے اس کردار کے حامل انہوں نے عیسائیوں کو بھی بنایا، کیونکہ ان کے لیے کتاب میں تحریفیں کی گئی، کیونکہ انجیل باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ انجیل یعنی عیسائیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد تقریباً 200-250 سال کے بعد عیسائیت باقاعدہ مرتب ہوئی اور انجیل کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر وہ ایک انجیل نہیں 4 انجیلوں کے صورت میں، جو ایک انجیل کی کسی مقام پر کسی آیت میں ایک کچھ لکھا ہوا ہے اور اگلی انجیل میں اسی مقام پر کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں نہیں کہ اگر آپ ترتیب وار صورت کو لیں تو کسی بھی صورت کو آپ لے لیں، اس کی ترتیب وار جو آیتیں لکھی ہوئی ہے، اگر یہاں پر آپ کسی بھی قرآن کو کھول کر اس کی صورت کی کوئی بھی آیت آپ بتائیں تو دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر اسی صورت کو کھولا جائے تو اسی نمبر پر اسی الفاظ کے ساتھ وہی آیت ظاہر ہوگی، کوئی اور چیز نہیں۔ تو عیسائیت کے تعلیمات میں اور انجیل میں وہ صورت باقی نہیں رہی، اور وہ انجیلیں ان کو یہودیوں نے مرتب کر کے دی، اسی لیے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات اس پر مبہم ہو جائے اور وہ مشکوک ہو جائے، اور مختلف راہوں پر بھٹک کر وہ ان راہوں کو اختیار کر لیں جو ہم چاہتے تھے، جس طرح ہم کرتے تھے۔ لہٰذا بعد میں عیسائیوں کو بھی بدل دیا گیا، اور پھر عیسائی بھی اسی راہ کے دعوے دار بنے جس راہ کے یہودی تھے۔
اور وہ اس طرح کہ صرف اپنے نام کو وہ اپنے لیے کامیابی کا معیار سمجھتے تھے کہ میں یہودی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کا حامل ہوں، لہٰذا میرے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اگلا کہتا تھا کہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کا حامل ہوں، اسی لیے میرے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں فی الحقیقت میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو اختیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ عملی دنیا میں عیسائیوں کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دی ہوئی تعلیمات کے پیروکار بنے یا نہ بنے، اس کا کوئی سروکار نہیں۔ نام عیسائیت کا ملا ہے، بس اسی نام کو انہوں نے اپنے آخرت کے بہتر انجام کا معیار سمجھا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف نام کسی کے اخروی دنیا کے بننے کا معیار نہیں بنتا ہے، اور جس طرح یہودیوں کے لیے اور عیسائیت کے لیے صرف نام اس کی کامیابی کا معیار نہ ٹھہر سکے، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان کر کے یہی بتایا ہے کہ اس امت کے لیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے بھی محض مؤمن ہونا یا مسلم ہونا، یہ نام ان کی مغفرت کے لیے اور اس کی آخرت کی بہتری کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دائرہ ایمان میں آنے کے لیے ایمان اختیار کرنا لازمی ہے، اور ایمان کو نتائج خیز ثابت کرنے کے لیے عمل لازمی ہے، اور آخرت میں نجات پانے کے لیے عمل جو ہے وہ بنیاد ہے۔ لہٰذا ایمان بیج ہے، عمل اس کا جو ہے وہ پل ہے، اور پل کے بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پھر بعد میں یہی دعویٰ ہوا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے، اور عیسائی کہتے تھے کہ سوائے عیسائیوں کے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرماتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور وہ احباؤہ اور اس کے محبوب ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ رب العزت کے محبوب نہیں ہے، لہٰذا جنت کے حقدار ہم ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر پھر بھی ہماری کہیں گرفت ہوئی کسی عمل پر تو زیادہ دن سزا ہم نہیں پائیں گے، تھوڑی دن کے لیے محدود مدت کے لیے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، مگر محدود دنوں کے لیے کچھ اثر آگ کی ہوگی، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اپنے لیے خود آخرت کی زندگی کے نتائج مرتب کرتے تھے، جبکہ آخرت کے نتائج ہم نے نہیں اللہ نے مرتب کرنے ہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کسی بھی امتحان گاہ میں جا کے امتحان دیتے ہوئے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر امتحان دے سکوں، جو سوالات کیے گئے ہیں اس کے بہتر سے بہتر جوابات دے دوں، اپنے کوشش، اور وہ بہتر سے بہتر جواب اس صورت میں لکھ سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پہلے اس کے لیے بہتر تیاری کی ہو۔ تو لہٰذا آخرت کے اعمال اور آخرت کے نتائج کا دار و مدار اچھے اعمال پر ہے۔ اگر اعمال اس معیار کے ہوں جو اللہ نے اس کے لیے معیار مقرر کیا ہے، اگر ہم خود اس کے لیے معیار مقرر کریں گے کہ یہ عمل بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے، اس کو کبھی بھی الہی ہدایات پر پرکھنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ ہدایات کے یہ عمل کے لیے معیار نہیں ہوگا۔ معیار وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیے ہے، اور جس طرح امتحان دینے کے بعد نتائج ممتحن نے مرتب کرنے ہیں، اسی طرح ہمارے عمل کے اور ہماری کردار کے نتائج بھی اللہ نے مرتب کرنے ہیں، ہم نے نہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ان کے ساری چیزوں کو مسترد کیا، اور ایک جگہ پر تو بہت واضح ہے، سورہ نساء کے آیت نمبر 123 میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، مسلمانوں پر واضح کیا، مسلمانوں نجات و سعادت نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، من یعمل سوء یجز بہ، وہ تو ایمان و عمل پر موقوف ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا خواہ کوئی ہو، ضرورت ہے کہ اس کا بدلہ پائے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر اللہ کے سوا نہ تو کوئی اسے دوست ملے نہ مددگار۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ خدا پر ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جنت میں داخل ہوں گے اور رائی برابر بھی ان کے ساتھ جزائے عمل میں بے انصافی ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کی اپنی آرزوؤں پر نہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر باقاعدہ مؤمنوں کو مخاطب فرما کر یہ واضح فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم، نہ تمہارے آرزوؤں پر کوئی دار و مدار ہے آخرت کا، اور نہ ہی اہل کتاب سے یہودیت بھی اور عیسائیت بھی، جس طرح وہ اپنے لیے گمان رکھتے تھے تو مؤمن بھی ایسا گمان نہ رکھے۔ اگر ان کے اس گمان کو مسترد کر دیا گیا ہے تو مؤمنوں کے گمان کو بھی مسترد کر دیا جائے گا آخرت میں، اگر وہ محض گمان کی بنیاد پر اپنے آخرت کی بہتری کو سوچتے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ اللہ اور اس کی صداقت کا جھوٹا دم بھرنے والے کبھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو محض زبانی جمع خرچ کے بنیاد پہ اللہ کے راستے کے دعوے دار بنتے ہیں، یا الہی تعلیمات کے فروغ کے دعوے دار بنتے ہیں، یا پھر انسانیت کی رہنمائی یا انسانیت کے قیادت کے اور ان کے خیرخواہی کے دعوے دار بنتے ہیں، اگر وہ انسانیت کو درپیش مسائل کے حقائق کو واضح نہیں کرتے ہیں، انسانیت کو درپیش مشکلات اور مسائل کے حل اور ان کی پوشیدہ رازوں پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ پھر وہ ان قوتوں سے ڈرتے ہیں جنہوں نے ان قوموں پر وہ وقتی مسائل اور مشکلات مسلط کیے ہیں۔ جب ان پر وہ نہیں بولتے ہیں تو وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور جب موت سے ڈرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے دعوے رکھتے ہیں قومی حقیقت پسندی کے، انسانیت کی خیرخواہی کے، انسانیت کی علمبرداری کے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یعنی موت کی تمنا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مقابلے پہ نہیں آ سکتے ہیں، تو مقابلے پہ نہ آنا گویا کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور موت کی تمنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا مقصد آخرت سمجھے اور اللہ کی رضا سمجھے اور انسانیت کی بلائی سمجھے، تو پھر وہ موت کو قبول کر لیتا ہے ان حقائق کو آگاہی تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے۔ وہ موت کو آخری حد کے طور پر اپنے لیے قبول کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میں ایک حقیقت تک پہنچ رہا ہوں اور اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لہٰذا تو پھر مجھے موت سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے۔ موت ایک دن ایسی ہی آنی ہے جب موت نے آنا ہی ہے، کیونکہ ہمیشگی کے لیے کبھی بھی کوئی انسان جیا نہیں ہے۔ جب کبھی نہیں جیا ہے تو پھر اسے حقائق بیان کر لینی چاہیے ہے، میدان سے فرار اختیار نہیں کر لینی چاہیے ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اللہ رب العزت ان پر واضح کرتے ہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، ضرور بضرور ایک دن وہ تم سے مل کر ہی رہے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کے جانب، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایسے ذات کے جانب لوٹا دیے جاؤ گے جو تمہارے پوشیدہ اور واضح دونوں کردار پر آگاہی رکھتا ہے۔ اور پھر جب اس کے جانب تم لوٹا دیے جاؤ جو تمہارے پوشیدہ کردار اور تمہارے ظاہر کردار، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو وہ لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے ہزار ڈرامے کھیلتے ہیں، ہزار مکر و فریب کرتے ہیں، ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جتنا بھی میں شور شرابہ کر رہا ہوں، جتنا بھی میں چلا رہا ہوں، میں احتجاج کر رہا ہوں، میں جلسے کر رہا ہوں، میں آئے روز تمہیں گھسیٹ کے روڈ پہ نکال رہا ہوں، تمہیں جیل کے نظر کر رہا ہوں، پولیس کے ڈنڈے کھلا رہا ہوں،
یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں اور خود بھی اس کے لیے صبح و شام پریشان ہوں تمہاری وجہ سے ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میری تو زندگی برابر ہے، میں پھر بھی گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن چونکہ میں اللہ کے جانب سے اپنے آپ پر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں اس لیے ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ڈرامے اور تماشے کھیلنے والے ہوں تو یہ تو اس کا ایک ظاہری تماشا ہے، اندر کا کردار جو ہے اس پر بھی اللہ واقف ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو متوجہ کرو اس جانب کہ تم جن حقائق کو چھپاتے ہو اور بظاہر جو کھیل کھیل رہے ہو لوگوں کے ساتھ، اس موت سے تم پھر بھی مل کے رہو گے، لہٰذا جو پوشیدہ حقائق ہے جس کو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے اور تم ان حقائق پر آگاہی رکھتے ہو لیکن پھر بھی چھپاتے ہو موت کے ڈر کی وجہ سے، ان حقائق کو لوگوں پر واضح کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس دن تمہارے اوپر موت آئے اور تم اس رب کے سامنے پیش ہو جاؤ جو تمہارے دل کے اندر کے حقائق کو بھی جانتے تھے اور بظاہر قوم کے ساتھ کھیلنے والے ڈراموں کو بھی جانتے تھے، تو پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ تم پر واضح کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، تعملون، جو عمل بھی تم کرتے تھے اس دن وہ تم پر واضح کر دے گا کہ حقائق یہ تھے، تم ان کو جانتے تھے، تم باخبر تھے، اور اس کے باوجود تم قوم کے ساتھ یہ ڈرامے اور تماشے کھیلتے تھے، قوم کو تباہ و برباد کیا تم نے، لہٰذا یہ خیانت تھا، اور خیانت کبھی بھی لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور اسی طرح ہمارے ایک مفسر ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو ہمیشہ قرآن کو ایک نظام تبدیلی کی شکل میں پیش فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب انگریز نے بر صغیر پہ مسلمانوں پہ جبر کیا اور وہ مسلط ہوئے وہاں پر، وہاں کے سرمایے پر، وہاں کے وسائل پر، وہاں کے طاقت پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو اس کے خلاف کچھ علماء کرام اور کچھ آزادی کے سوچ رکھنے والے جب ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے 3 طبقے بنے، اور علماء کے 3 طبقے ایسے بنے کہ وہ علماء جو 3 طبقے تھے وہ تھے بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے، اور اس کا ایک طبقہ تو انگریز کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہوا، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ انگریز کے خلاف برسر پیکار ہونے کو تو صحیح سمجھتے تھے لیکن وہ اپنی کمزوریاں اور عذر بیان کرتے تھے اور اپنے آپ کو کمزور پیش کر کے بطور مجرم بھی پیش کرتے تھے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم اس میدان کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو انگریز کے خلاف تحریک چلانے والے کے نمائندے بھی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ان کے شاگرد بھی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ان کے متبع بھی سمجھتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے اس نام سے، لیکن وہ باقاعدہ صریح انداز میں انگریز کے خلاف اس تحریک کی مخالفت بھی کرتے تھے اور راہ میں رکاوٹ بھی بنتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو باقاعدہ انگریز کے خلاف اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کرام اور ان محرکین کے ساتھ کھڑے تھے یا پھر حامی تھے، وہ میدان میں نہیں اتر سکتے تھے۔ ان کے مثال مکے کے مومنین کے ہے جو بات تو باقاعدہ میدان میں اتر کر لڑنے لگے تھے، اور بعض کے کچھ مشکلات اور مسائل تھے جو پھر بعد میں کسی صورت میں شامل ہوئے، اور وہ طبقہ جو باقاعدہ اپنے آپ کو اس طبقے کے علماء کرام جو باقاعدہ انگریز کے مقابل تھے ان کے شاگرد اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کے متبعین کہتے تھے، لیکن وہ انگریز کے خلاف نہ نکلتے تھے، نہ لوگوں کو نکلنے دیتے تھے، اور اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اساتذہ کے کردار کو غلط ثابت کرتے تھے۔ ان کی مثال وہ کہتے ہیں کہ مکے کے منافقین کی صورت ہے، اور وہ منافق تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب تک ایسے علماء منافقین کی صورت میں قوم کے درمیان رہیں گے وہ ہمیشہ منافقوں کی افزائش کرتے رہیں گے، منافقوں کی افزائش نسل کرتے رہیں گے، منافق کو بڑھاتے رہیں گے، منافق بناتے رہیں گے لوگوں کو۔ لہٰذا ایسے طبقے سے اس خطے کو خالی کرنا چاہیے اور ان کی منافقتوں کو قوم پر واضح کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے عالمانہ شکلوں میں ان کے منافقانہ کردار کے شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی وہ شکلیں بظاہر عالمانہ بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن فی الحقیقت وہ منافقانہ کردار ادا کر کے قوم کو جابر قوتوں کے زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں، ان کی زیر اثر رکھنے کے وہ وظائف وصول کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بہت سارے علماء کرام باقاعدہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹوں کے دفاتر سے اپنے لیے وظیفے وصول کیا کرتے تھے، کوئی 2 روپے، کوئی 2.5 روپے،
کوئی 5 روپے اس طرح کے وظائف وصول کیا کرتے تھے۔ لہذا مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایسے منافقین ہوا کرتے ہیں اور ان منافقین کو پہچان لینا چاہیے۔ اگر وہ لیڈروں میں ہے تو لیڈروں کے کردار کو معیار بنایا جائے کہ وہ جب حقائق کے بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ حقائق کو بیان کرتے ہیں یا حقائق کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں یا موت کے لیے خوش رہتے ہیں۔ اگر وہ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں تو اس کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ سیاسی لیڈر ہے اور موت سے ڈرتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ قومی رہنما نہیں ہے۔ اگر وہ مذہبی فرد ہے اور وہ موت سے خائف ہے، حقائق بیان کرنے کے وقت میں وہ حقائق کو پوشیدہ رکھتا ہے، مشکل ادوار میں قوم کو مشکلات میں چھوڑ کر اس کے مقابلے پہ نہیں اترتے ہیں اور زبان کو تالے لگا دیتے ہیں، زبان بندی کر دیتے ہیں اور بولنے کے روزے رکھ دیتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے اور یہ منافق لوگ ہیں، محض جھوٹے دعوے دار ہیں۔ تو آج کے ان 3 آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانی رہنمائی کے دعوے دار ہو۔ سورہ جمعہ کی یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ مذہبی شکل میں ہے یا پھر قومی رہنمائی کی شکل میں ہے، اگر وہ بوقت حقائق بیان کرنے کے وہ مسلط قوتوں سے خائف نہیں ہوتے ہیں یا وہ مسائل اور وہ دشواریاں جو مخصوص قوتوں کے منصوبوں کے بنیاد پر قوموں پر مسلط کی جاتی ہے ان کے خلاف وہ کھل کر بولتے ہیں اور حقائق بیان کرتے ہیں جو واقعتاً پوشیدہ حقائق ہے جس سے قوم کو آگاہی نہیں ہے اور موت سے نہیں ڈرتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سچے رہنما ہے اور موت سے اسے کوئی خوف نہیں ہے، قوم کی پریشانی کی اسے فکر ہے، لہذا اس لیے وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں تو اسے سچا مان لیا جائے۔ مذہبی رہنما ہے، وہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بوقت ضرورت زبان بندی اختیار نہیں کرتے ہیں، چپ کے روزے نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو واقعتاً مذہبی رہنما سمجھنے چاہیے، قوم کے غمخوار سمجھنے چاہیے۔ اور اگر وہ موت سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ قومی رہنما ہو، مذہبی رہنما ہو، کبھی بھی ان راستوں پر قدم نہیں رکھتے ہیں کہ اگر میں حقائق بیان کروں تو پھر میں مر جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے لیے قتل کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے، مجھے آئے روز دھمکیاں ملتی رہیں گی، اس خوف سے وہ چپ ہو جائے، قوم کو پریشانیوں کے بیچ چھوڑ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہی مکے کے منافقین ہے یا پھر بر صغیر کے زمانے میں انگریز کے مد مقابل خاموش رہنے والے منافق علماء کرام ہے۔ اس سے آدمیوں کو دور رہنا چاہیے، اللہ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے ان سے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں ان کے شرور سے رکھے، کیونکہ ان کے شر اور فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی خوبصورت شکل دے کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے کردار کو شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور شیاطین تو میں نے بیان عرض کیا تھا کہ وہ شیاطین 2 صورت کے ہیں، جنی شیاطین بھی آتے ہیں اور انسی شیاطین بھی آتے ہیں۔ جنی شیاطین وسوسے پیدا کرتے ہیں اور انسی شیاطین فکر اور نظریے کے راستے سے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم ان زاویوں کی بنیاد پر اپنے قومی رہنماؤں، اپنے مذہبی رہنماؤں کو پرکھیں کہ آج ہمارے اس دور میں جن مسائل اور جس مشکلات کے پوری قوم نہیں، تمام مروئی زمین پر انسانیت جس مشکل کے شکار ہے، جو جھوٹے کرونا کے نام پر پورے قوم کو بربادی سے ہمکنار کیا ہے، اس دور میں ہمارے علماء بھی دم بخود، ہمارے قومی رہنما بھی دم بخود۔ لگتا ایسا ہے کہ عالمی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ان میں سے ہر ایک کو گھر پہ وظیفے مل رہے ہیں اور ان وظیفوں کے آڑ میں انہوں نے اس لالچ کے بنیاد پر قوم کو ان کی ظلم اور اذیتوں کے سپرد کر دیا ہے، بے روزگار کر دیا ہے، بھوکے مارنے کے عزم کر چکے ہیں۔ اور ایسے دور میں جو بھی چپ رہے ہیں انہیں ہم ان منافقین کے زمرے میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہمارے علماء کیوں نہ ہو اور وہ ہمارے قومی لیڈران کیوں نہیں ہو، وہ انہی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں قوم کی کوئی فکر نہیں اور انہیں خوب پتہ ہے کہ یہ عالمی معاشی جنگ ہے، اور پھر بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ قوم کو اس بارے میں خبردار کیا جائے
کہ اسے موت کے کس وادی میں گھسیٹا جا رہا ہے اور کس اذیت کے ساتھ اسے موت دیا جانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔